ایک حدیث پاک میں اختصار ہے اور دوسرے میں قدر تفصیل ہے. پہلی حدیث عبداللہ ابن عمر سے ہے. وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر چیز تقدیر سے ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بارے میں تقدیر نہ ہو. ہر چیز تقدیر سے، کوئی چیز تقدیر سے الگ نہیں ہے. آپ لاکھ تدبیر کرو لیکن تقدیر تو ہے. فرمایا حتی العجز والکیسے، یہاں تک کہ عاجزی، بے بسی اور توانائی، دانشمندی، زیرکی، یعنی اگر کوئی یہاں کچھ کمزور ہے، بے بس ہے، یہ بھی تقدیر سے ہے، لکھی گئی اس کے بعد. اب اس کے پیچھے عقل کی کمزوری ہے، تدبیر کی کمزوری ہے، وسائل کی کمزوری ہے، اور بہت سارے خارجی اسباب ہیں ان کی کمزوری ہے، لیکن اس کی کمزوری لکھی ہے تو وہ کمزور ہے. اس کو کوئی سجائی نہیں دیتا، کوئی تدبیر اس کی بن نہیں پڑتی ہے، کوئی اس کا نسخہ جو ہے کارگر ثابت نہیں ہوتا ہے. یہ بھی لکھا کرتے ہیں. اور قیس کے معنی دانش مندی ہے، عقل ہے. بہت سے لوگ عقل سے اور تدبیر سے بہت کچھ کر لیتے ہیں. انہوں نے اچھی عقل استعمال کی، اچھی تدبیر کی، اچھے وسائل استعمال کیے، اچھی نیت سے کام کیا تو بہت آگے بڑھ گئے. یہ بھی قیس کے معنی یہ حماقت کا الٹا ہے. قیس یہ بہت دانشور ہوگا، یہ بھی لکھا گیا ہے. اب دوسری حدیث جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہے اور مباحثہ ہے جو عالم ارواح میں پیش آیا. انبیاء کی روحیں عالم ارواح میں ملتی رہتی ہیں اور اس کی خبر حضور کو ہے کہ یہ بحث ہوئی آدم علیہ السلام میں اور موسیٰ علیہ السلام، اور وہ اس لیے ہوئی تاکہ انسانوں کی غلط فہمی دور ہو جائے. بہت ساری غلط فہمیاں دنیا میں ابھی بھی پھیلی ہوئی ہیں، بلکہ اس کا استعمال کر رہے ہیں. اس لیے ہے کہ وہ غلط فہمی دور ہو جائے. دیکھیے جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم کہ بحث و مباحثہ کیا آدم اور موسیٰ نے ان دونوں کے رب کے پاس، یعنی عالم ارواح اپنے رب کے پاس، یعنی قرب خداوندی میں دونوں نے بحث و مباحثہ کیا. موسیٰ علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن جو کہنے کی بات ہے کہہ رہے ہیں تاکہ بات کو کوئی کچھ نہ کہے. فحج آدم و موسیٰ، تو آدم علیہ السلام موسیٰ پر غالب آ گئے. بحث و مباحثہ ہوا لیکن آدم علیہ السلام موسیٰ پر غالب آ گئے بحث و مباحثہ. اب سنیے کیا ہوا. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انت آدم الذی خلقک اللہ بیدی، آپ وہی آدم ہیں جس کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. بڑی شان ہے آدم علیہ السلام، قدرت میں اپنے خلق تو بیدے، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. آپ وہی آدم ہیں جس کو اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا. انداز دیکھیں گفتگو، اور وہ بات بالکل جو سچ سچ ہے وہ کہہ رہے ہیں. وَنَفَخَ فِيكَ مِن روحِهِ، اور آپ کے اندر اپنی طرف کی روح سے پھونک دیا، یعنی آپ کے اندر روح دوڑا دی قدرت نے اپنی طرف سے. ایک تو دست قدرت سے بنا، پھر اپنی طرف کی روح آپ کے اندر پھونک دی. وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ، اور اپنے سب فرشتوں کو آپ کو سجدہ کرنے کو حکم دے دیا. سب عزت ہی عزت. کیا انداز ہے گفتگو کا حضرت کلیم کا. آخر تو کلیم ہے، کیا پاکیزہ کلام. اور آپ کے لیے اپنے تمام فرشتوں کو سجدہ ریز کر دیا، سجدہ کر دیا. وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، اور آپ کو اپنی جنت میں بسایا. دیکھ رہے ہو یہاں تک تو سب وہ چیز ہے جو بالکل کھلی ہوئی ہے. اب یہاں سے جو لوگ سوچ سکتے تھے وہ کہہ سکتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑے اچھے انداز میں کہہ رہے ہیں ثم اهبط الناس بخطيئتك الى الارض، پھر آپ اپنے اولاد کو اپنی لغزش کی وجہ سے زمین کو اتار لائے. آپ سے کچھ چوک ہو گئی تو تمام انسانوں کو آپ زمین کو اتار لائے، اور اگر وہ چوک نہ ہوتی تو پھر ہم جنت میں رہتے، عدم میں رہتے تو شاد رہتے، یہاں نہ آئے ہوتے دنیا. یہی تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے چوک نہ ہوتی تو ہم دنیا میں نہ آتے. کہا آپ اپنی لفظش کی وجہ سے لوگوں کو زمین کو اتار لائے. بس اتنی بات کی آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے. اب آدم علیہ السلام کا جواب سنیے. قال آدم علیہ السلام نے کہا انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالاتہ و بکلام، آپ وہی موسیٰ ہیں جس کو اللہ نے چن لیا پیغمبری کے لیے اور اپنے کلام کے لیے. آپ وہی موسیٰ ہیں. وآتاک الالواح، اور آپ کو توریت کی تختیاں دی. فیہا تبیان کل شیء، اس میں ہر چیز کا کھلا ہوا بیان ہے. وقربک نجیہ،
اور آپ کو قریب کیا سرگوشی کے لیے کہ آپ اللہ سے بات کر. یہ آدم علیہ السلام موسیٰ کو کہہ رہے ہیں. سب تعریف ہی تعریف ہے، لیکن اب اس کا جواب کہ آپ لوگوں کو اتار رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں آدم علیہ السلام. فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ. تو آپ ذرا یہ بتائیے مجھے کہ میری پیدائش سے کتنے دن پہلے آپ نے تورات میں یہ بات پائی تھی جو اللہ نے لکھی ہے؟ ابھی میں پیدا، آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابھی میں پیدا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے آپ نے کتنے سال پہلے تورات میں یہ بات پائی تھی؟ فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ. تو کتنے سال آپ نے پایا کہ اللہ نے تورات میں لکھا تھا میرے پیدائش سے پہلے؟ قال موسیٰ ب40 عاما، کہا 40 سال پہلے آپ کی پیدائش سے پہلے تورات لکھی گئی تھی، اس کو میں نے پڑھا. اب آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال آدم فهل وجدت فيها، تو کیا پایا آپ نے اس میں؟ وعصى آدم ربه فغوى، کہا یہ بھی آپ نے پڑھا تورات میں کہ آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم کے ماننے میں لغزش ہوئی تو جو مقصد چاہا تھا ادھر راہ نہ پائی. کہا یہ پڑھا آپ نے وعصى آدم ربه فغوى، اور آدم علیہ السلام سے ان کے رب کے حکم ماننے میں لغزش ہو گئی، چپ گئے ہو، تو جو مقصد تھا ادھر راہ نہیں پائی. قال نعم، کہا ہم نے پڑھا تورات میں یہ پڑھا. اب آدم علیہ السلام کہتے ہیں قال افتلومنی علی ان عملت عملا، تو کیا آپ مجھے ملامت کرتے ہو اس بات پر کہ میں نے ایک ایسا عمل کیا جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا میرے اوپر کہ میں اس کو کروں گا اس سے پہلے کہ میں پیدا ہوں؟ ابھی تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تو بتایا کہ آدم نے نافرمانی کی. اب پیدا ہو کے نافرمانی کروں گا، ابھی تو میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو میں نے کیا نافرمانی؟ یہ تو پہلے لکھ دیا تھا کہ آدم نے نافرمانی کی میری پیدائش سے پہلے. کیا اس بات پر ملامت کر رہا؟ تو کیا مجھے ملامت کرتے اس بات پر کہ میں نے وہ عمل کیا جو اللہ نے میرے اوپر لکھ دیا تھا کہ میں اس کو کروں گا میرے پیدائش سے 40 سال پہلے؟ ابھی میں پیدا نہیں ہوا. یا تقدیر والا معاملہ آیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور فرماتے ہیں آدم کی بھی بات ہو گئی، موسیٰ کی اب حضور فرماتے فحج آدم موسیٰ، تو موسیٰ غالب آ گئے، آدم علیہ السلام غالب آ گئے موسیٰ پر. یعنی اس بحث میں حضرت آدم علیہ السلام کا پلڑا بھاری ہو گیا، غالب آ گئے. اس لیے کہ فرشتوں کے درمیان ایک اعلان ہوا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، پھر سمائے خلیفہ نہیں تھا. اور آدم علیہ السلام ابھی آسمانوں میں جنت، تو خلیفہ تو زمین کے لیے بنایا گیا تھا اور ابھی خلیفہ آسمان میں، تو اسے آنا تو ہے زمین پر کیونکہ زمین کے لیے بنایا گیا. تو یہ انبیاء علیہ السلام کے مرتبے اتنے اونچے ہیں، اتنے درجے اونچے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہمارے تو سوچ کی بھی رسائی وہاں نہیں. تو جب یہ آتے ہیں آسمانوں سے اتر کر کے تو اپنی اولاد کے سبق لے کے آتے ہیں، خالی نہیں آتے. تو انہیں تو زمین پہ آنا تھا، جب آنا تھا تو ایک سبق بھی لے کے آ گئے کہ دیکھو اللہ کے حکم کے ماننے میں غلطی مت کرنا، نہیں تو تم میں اور جنت میں دوری ہو جائے گی. سبق تھا. اسی کو عارف رومی اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں، ایک قدم زد آدم اندر حد سے نفس، شد فراق صدر جنت توقع نفس. ایک ہی قدم آدم علیہ السلام بھول چوک سے چلے تھے جسے لفظ کہا جاتا ہے، تو ان میں اور جنت میں دوری ہو گئی. اولاد کے لیے سبق ہو گیا کہ اپنی مرضی سے ایک قدم بھی چلو گے جہاں خدا کی مرضی نہ ہو تو آپ میں اور جنت میں دوری ہو جائے. یہ سبق ہوا. یہ ناممکن ہے کہ وہ یہاں آئے اور سبق لے کے نہ آئے. سبق تھا. اور یہ بھی سبق تھا کہ ہمارے جسم پر ہمارے کپڑے اسی وقت تک ہمارا عیب چھپا سکتے ہیں جب تک ہم خدا کی نافرمانی نہ کر رہے. اور جب ہم نافرمانی پر اتر آئے تو ہزار آپ کپڑے پہنے رہے آپ بے لباس ہو کے رہے. چنانچہ سنا ہوگا کہ آدم علیہ السلام کے کپڑے اتر گئے تھے. وہ بھی سبق ہے. اب آج کتنے لوگ سفید پوش ہیں، ان کی دھجی اڑائی جا رہی ہے. انہیں حیا تو ہے نہیں، ان کی چمڑی بہت جاڑی ہے، سنتے رہتے ہیں. پتلے جلائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، تماچا مار رہے ہیں، جوتا مار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ یہ کرسی پہ تو بیٹھے ہیں، کرسی پہ تو بیٹھے رہو. یہ کوئی آبرو ہے؟ یہ کپڑے عیب نہیں، قدرت ہے جو عیب کو چھپا لیتی ہے. تو آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا بھی ان کی عزت ہے اور دنیا میں ان کا سبق لے کے آنا بھی ان کی عزت ہے. ان کی ایک لفظ سے یہ دنیا آباد ہو گئی. اگر لفظ ہوتی تو آباد کیسے ہوتی؟ یہ اللہ والوں کی لفظ. ان سے ایک بھول بھی ہو جائے تو ایک دنیا آباد ہو جائے. اور یہ حماقت کی بات ہے. یہ نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. تو آپ تو نکلے ہوں گے ضرور بے آبرو ہو کے. آدم علیہ السلام بے آبرو ہو کے نہیں نکلے. اتنی آبرو لے کر کے آئے کہ ان کی ایک لفظ میں دنیا آباد ہو گئی. اور آپ کی لفظ جو ہے تباہ کر رہی ہے، ملکوں کو ویرانہ بنا رہی ہے، کھاتے پیتے لوگوں کو دیوانہ بنا رہی ہے. تو سبق لے کے آدم علیہ السلام.
آدم علیہ السلام نے تقدیر سے ہی یہاں بحث کی، لیکن یہ انہی کو حق پہنچتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے، لیکن ہمیں شریعت نے جو ادب سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں غلطی ہو جائے کہتے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میری غلطی ہے. اور جہاں کہیں نیکی وجود میں آئے کہتے مولا یہ تیری طرف سے. جب نیکی آپ کہیں دیکھیں کہ آپ کے ہاتھوں ہو رہی تو کہتے مولا تیرے کرم سے ہو رہا ہے، اور جب گناہ دیکھیں تو کہتے میری شامت ہے. یہ ہم کو ادب سکھایا گیا. مگر یہاں الٹا کرتے ہیں، جب اچھا دیکھتے ہیں تو اپنی تدبیر بنا، یہ میری عقل ہے، یہ میری تدبیر ہے، یہ میرا ہنر ہے، یہ میرا فن ہے، یہ ہمارا کسب ہے، یہ ہماری کمائی ہے. نہ کہاں کا کسب، کہاں کی کمائی، سب اسی کا دیا ہوا. جب تدبیر اور تقدیر دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں اچھے سے ٹھیک رہتا ہے. اور تدبیر میں اور تقدیر میں انسانیت نہ ہوئی، تدبیر کچھ ہے تقدیر کچھ ہے، تو آدمی تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کافی، کبھی کبھی گھبرا کے موت مانگنے لگتا ہے. لیکن آپ جانتے ہو کیا موت کے بعد آرام ہی ہے کیا؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے؟ آپ نے کیسے جانا کہ مر کے چین ملے گا؟ تو یوں کہا کرو اے اللہ مجھے زندگی دے جب تک میری زندگی میں خیر ہے، مجھے زندگی دے جب تک میری زندگی، اور جب میری زندگی میں کوئی خیر نہ ہو تو خیر کے ساتھ ایک موت آ جائے. اگر کرنا ہے دعا تو کس طرح سے کرنا، بس دعا کیجیے اللہ ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر عمل کی توفیق دے. اور وہ جو ایمان والے عمل والے ہیں اللہ ان کے قدموں کی دھول ہمیں عطا کرے، جسے ہم اپنی آنکھوں کو سرما بنائیں. جیتے جی اللہ والوں کا پڑوس عطا کرے، مرنے کے بعد انہی کے قدموں میں دفن ہو، اور انہوں کے قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ.